اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا اللہ رب العزت نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی، اس میں بہت سے اختلافات موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان کے اختلافات پہ بات کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری سوچ اور سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر، اپنا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ جب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان کو اس دنیا میں اتارا، اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام انبیاء اکرام کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی رضا اور اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ایک ایک دل تک پہنچانا، تاکہ جو یہ کفر کے ڈنکے بج رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ جو بڑا گناہ کبیرہ شرک جیسے گناہوں میں ملوث ہیں، اس کو ختم کیا جائے، اس دنیا سے پاک کیا جائے، اور صرف اللہ کے نام لیوا لوگ اس دنیا میں بسا کریں۔ اسی محنت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اللہ رب العزت نے ہم تک بھیجا۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان تعلیمات کو آگے بھی پہنچائیں، اور اپنی زندگی جیسے انہوں نے گزارنے کی ہمیں ہدایت کی ہیں، اللہ کے حکم سے ہم سنت طریقے سے ان کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا اور کوئی شخص اس سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نبی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کے دل میں یہ شبہات پیدا ہوا، تو یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں ہمیں واضح طور پر سمجھا دیا اور ہمیں گواہ بنایا، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا کہ آپ گواہ رہیے کہ یہ پورا دین میں نے ان تک پہنچا دیا، اور جہاں وہ جو لوگ موجود تھے ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ دین جو اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے حضور کے ذریعے، ہم اس کو آگے تک پہنچائیں، اور حضور کی جو شریعت ہے اس کے احکامات ہم آگے تک پہنچائیں۔ اور یہی ذمہ داری آج ہماری بھی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی درجے میں اس کام کو اپنا ایک خاص مقصد بنائیں۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہاں پہ آج ہیں ہم کل نہیں ہیں، آج ہم ختم ہو گئے تو اللہ رب العزت اس دین کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو پیدا فرما دیں گے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کر کے جانا ہے۔ مین نظر ہماری جو ہے آخرت پر ہونی چاہیے، کیا ہے
ہماری آخرت سنبھل جائے۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری، حضور کی تربیت کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق گزاری، اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ حضور کی سنت کے مطابق ہم جو ہے اپنی زندگی کو بسر کریں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حوض کوثر کا جام ہمیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں تو کوشش یہ کیا کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر چل رہا تھا، کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی بنایا، کس طریقے سے فرعون کے محل میں ان کو پالا، اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ پچھلی جو ایپیسوڈ تھی ہماری وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، اور جو وہ عورتیں تھیں انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سفارش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال یا 10 سال پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ لیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی مرد موجود نہیں تھا جو کہ ان کی بکریوں کو پانی پلائے اور ان کی خدمت کر سکے، کیونکہ ان کے والد جو ہے بہت ضعیف تھے۔ اور الحمدللہ حضرت عبداللہ کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پورے 10 سال مکمل کیے، حالانکہ وعدہ جو تھا وہ 8 سال کا تھا۔ 2 سال جو ہے آپشنل تھے کہ آپ پورے کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اگر آپ پورے کرنا چاہیں تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لازمی بات ہے انبیاء تھے، تو وہ بڑھ کر انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے وعدوں سے بڑھ کر ہی کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے پورے 10 سال مکمل کیے۔ اب یہاں سے سلسلہ اپنا آگے شروع کرتے ہیں۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ واپس مصر کی طرف روانہ ہوا جائے، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ فرعون جو ہے اور اس کے درباری وہ تمام واقعات بھول چکے ہوں گے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے، کہ ایک کرتی کا قتل ہوا تھا ان سے، اور جس کے بعد وہ وہاں سے مدین کی طرف آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لیا اور سفر کا افتتاح کیا۔ کچھ سرز راتیں تھیں، تو ایک جگہ پہنچ کے ان کو کہیں آگ نظر آئی درخت پہ، تو اور آگ کی ان کو ضرورت بھی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے تو میں کچھ اس میں سے لے آؤں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کی طرف گئے جس میں سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں جا کے دیکھا تو اس درخت میں سے یا درخت کے پیچھے سے ایک آواز آئی، اور وہ کہا کہ اپنے جوتے اتار دو اور تم ایک پاک وادی طوبہ میں موجود ہو۔
اور تجھ تک جو وحی آئے اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت خود مخاطب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے خود کلام کیا، اور اسی کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس تو میری ہی عبادت کر اور نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے یا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس شخص نے کیا۔ اور تجھے کوئی ایسا شخص اس یقین سے نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ میں بتاتا آپ کو چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ قیامت کو میں نے روکا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق تمہیں کوئی بدگمان نہ کرے۔ اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ پڑ حتیٰ کہ ہلاک ہو جائے۔ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک علم کے طور پہ بتانے کے لیے پوچھا ان سے کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور جو بکریوں کے لیے کھانے کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس کو تو نیچے ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کیا، ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا، تو اس خوف پیدا کرنے کے لیے خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اس کو نیچے ڈال دیں تو ہم اس کو دوبارہ پہلی جیسی صورت پہ کر دیں گے۔ تو یہ سلسلہ بھی ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے آپ سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور عطا فرمائیے، اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، بری نظر سے، بری سوچوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اور ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائیے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کریں اور شفقت کریں، اور ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہو، ہمارے ایمان کے لیے بہترین ہو۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔